ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 42۔ ہیلو، ہاں اقبال بولو، سب خیریت؟ فون ریسیو ہوتے ہی انس نے سوال داغا۔ انس صاحب، وہ صوبیہ میڈم؟ سیکیورٹی گارڈ کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ دھوپ میں کھڑے ہونے کے باعث اس کے ماتھے پر شکنوں کا گہرا جال بن چکا تھا۔ کیا ہوا صوبیہ کو؟ جلدی بولو اقبال۔ انس کو فوراً تشویش نے آن گھیرا۔ وہ آس پاس کی پرواہ کیے بنا تھوڑا سخت لہجے میں گویا ہوا۔ انس صاحب، وہ لڑکا ہے نا شہریار، صوبیہ میڈم اس کے ساتھ۔ سیکیورٹی گارڈ کی پوری بات سننے کے بعد انس کے ماتھے پر تیوری چڑھ گئی۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا سیڑھیوں کی جانب دوڑ لگا گیا۔ اس نے وہاں پہنچتے ہی دو تین سیڑھیاں ایک ساتھ عبور کیں اور پھر سر تاثرات سمیت پارکنگ لاٹ میں کھڑی اپنی کار کی طرف بڑھ گیا۔ صوبیہ، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی۔ انس غصے کے عالم میں زیر لب بڑبڑائے جا رہا تھا۔ شہریار، اگر صوبیہ کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ انس نے موبائل فون سیٹ پر پٹکتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ جلد بازی میں اسے سیٹ بیلٹ تک پہننا یاد نہیں رہا۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتے مسلسل آگے بڑھ رہا تھا۔ ٹریفک سے خالی روڈ پر اس کی کار فراٹے بھرتی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ کسی طرح اڑ کر صوبیہ کے پاس پہنچ جائے، کیونکہ اسے اس کی چھٹی حس واضح اشارے دے رہی تھی کہ آج وہ لڑکی اپنی اس بے وقوفی کی وجہ سے کسی بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتی ہے۔ انس کا دل مٹھی میں آ چکا تھا۔ انس صاحب، مجھے معاف کر دیں، آپ نے مجھے قابل سمجھ کر اتنی بڑی ذمہ داری سونپی اور میں نے… انس کی کار مین گیٹ پر رکتے دیکھ اقبال نے مستعدی سے آگے بڑھتے اس کا فرنٹ ڈور کھول دیا۔ اب وہ نادم لہجے میں گویا ہوتے اس سے معافی طلب کر رہا تھا۔ اقبال، صوبیہ میڈم کی دوست صبا اندر موجود ہے ملا؟ انس نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی۔ جی صاحب، آج شہریار بس صوبیہ بی بی کو ہی اپنے ساتھ فارم ہاؤس سے باہر لے کر گیا ہے، باقی کی ساری کاسٹ تو گھر کے اندر ہی موجود ہے۔ دوسرے گارڈ نے بھی یہی بتایا۔ وہ اس خبیث شہریار نے صوبیہ میڈم کا نام لے کر مجھے بیوقوف بنایا، ورنہ میرے ہوتے ہوئے وہ کبھی بھی اکیلے انہیں باہر نہیں لے کر جا سکتے تھے۔ اقبال نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا تو انس پرسوچ تاثرات سمیت داخلی دروازہ عبور کرتا گھر کے اندر چلا گیا، کیونکہ اسے صوبیہ کی دوست صبا سے کچھ اہم معلومات اکٹھی کرنی تھیں۔ انس کو وہاں سے جاتا دیکھ اقبال ڈھہنے کے انداز میں پاس موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے وہ لمحات اپنے ذہن میں گردش کرتے محسوس ہوئے جب شہریار فارم ہاؤس سے باہر جانے سے قبل اس کے پاس ایک صفحہ لے کر آیا اور وہ اس کی باتوں میں آ کر اس کا سامان لینے گھر سے باہر چلا گیا۔ اقبال، بات سنو۔ شہریار کی حلاوت آمیز آواز سنتے ہی گیٹ پر مامور دونوں سیکیورٹی گارڈ نے پل بھر کے لیے ایک دوسرے کو بغور دیکھا۔ یہ کڑوا کریلا اتنا میٹھا کب سے ہو گیا؟ اقبال کے ساتھ کھڑا ملازم زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں جی شہریار صاحب، فرمائیے۔ اقبال نے اپنے لہجے کو مضبوط ظاہر کرتے اس کے تاثرات جانچنے کی صحیح کی تھی۔ یہ سامان کی ایک لسٹ ہے۔ آپ کی صوبیہ میڈم لاہور کی یادگار کے طور پر اسے اپنے ساتھ واپس کراچی لے کر جانا چاہتی ہیں۔ مجھے تو یہاں کی مارکیٹ کے بارے میں کوئی خاص اندازہ نہیں ہے، کیا آپ انہیں یہ سامان لا کر دے دیں گے؟ شہریار نے من گھڑت کہانی سناتے ہوئے ایکٹنگ کا کمال مظاہرہ کیا۔ اس کی پوری بات سننے کے بعد سیکیورٹی گارڈ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے اور اس شہریار کو کیا جواب دے۔ اقبال، کن سوچوں میں گم ہو؟ کوئی اتنا بڑا کام تو نہیں کہہ دیا میں نے؟ اور ویسے بھی یہ میرا نہیں، تمہاری صوبیہ میڈم کا ہی کام ہے۔ شہریار نے صوبیہ کا نام لے کر دوسرا حربہ آزمایا۔ اپنی مکار اور عیار فطرت کی بدولت ان چند ہی دنوں میں اچھی طرح جان گیا تھا کہ کون کون اس پر نظر رکھ رہا ہے۔ وہ آج اقبال کو اپنی راہ کی رکاوٹ بننے سے روکنا چاہتا تھا، کیونکہ کچھ دن پہلے اس نے اقبال کو اس کی ڈیلی روٹین کی رپورٹ کسی کو دیتے ہوئے سن لیا تھا۔
حالانکہ اس نے مقابل کا نام بھی نہیں سنا، لیکن پھر بھی وہ اچھی طرح جانتا تھا انس کے علاوہ یہ کام کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ پہلے تو وہ حیرت زدہ رہ گیا، مگر پھر خود کے اعصاب پر قابو پائے پرسوچ تاثرات سمیت وہاں سے چلا گیا۔ آج وہ اپنی انا کی سرخ روئی اور سرستی شہرت حاصل کرنے کے لیے اس گھٹیا پلان پر عمل درآمد کر کے انس کو مات دینا چاہتا تھا۔ اسے صوبیہ کا اس کے مقابلے میں انس کو زیادہ اہمیت دینا مشتعل کر گیا۔ آج صوبیہ کا لاہور میں آخری دن تھا اور وہ اس دن کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے صاحب، لائن دے دے لسٹ، میں لے آتا ہوں۔ اقبال نے صوبیہ کے نام پر حامی بھر دی اور اس کے ہاتھ سے لسٹ پکڑتے وہاں سے چلا گیا۔ اس کو جاتا دیکھ شہریار کے چہرے پر خباثت بھری مسکان چھا گئی۔ اب وہ فاتحانہ مسکراہٹ چہرے پر سجائے مغرور چال سمیت گھر کے اندر چلا گیا۔ زرار اپنی کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد کوریڈور عبور کرتا آگے ہی بڑھ رہا تھا جب یہ اچانک اسے اپنی سماعتوں میں ایک لڑکے کی حیرت میں ڈوبی آواز سنائی دی۔ اس کے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ یار میں تو حیران رہ گیا، کیا مقابلہ کیا اس لڑکی نے، سچی مزہ آ گیا دیکھ کر۔ گروپ کی شکل میں بیٹھے ایک لڑکے نے گرم جوش لہجے میں اس کی تعریف کی تھی۔ میرا موقف تم سے تھوڑا الگ ہے، مجھے لگتا ہے ایسے لڑکوں سے دور ہی رہنا چاہیے، ان کا کیا بھروسہ کب اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے کسی کی زندگی خراب کر دیں۔ اس کے مقابل بیٹھے لڑکے نے اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس کا انداز کچھ ناصحانہ سا تھا۔ وہ لڑکی بڑی جیدار ہے یار، وہ نہیں ڈرتی کسی سے، یاد نہیں وہ پہلے بھی اس شوبی کو پورے کالج کے سامنے تھپڑ مار چکی ہے۔ زرار ان کی باتوں کو پرسنل گفتگو سمجھتا آگے بڑھنے لگا تھا کہ شوبی کا ذکر سنتے اس کے بڑھتے قدم برف کی سیل کی مانند وہیں منجمد ہو گئے۔ کالج کے سامنے جس لڑکی نے اسے تھپڑ مارا تھا وہ تو حیا ہی تھی۔ ہاں یار، اس بار تو اس نے کمال ہی کر دیا۔ جیسے ہی وہ لوگ اسے تنگ کرنے کے لیے اس کے راستے میں حائل ہوئے، اس نے بیگ مار مار کر ان کا بھرکس نکال دیا۔ زرار کی آنکھیں سرخیوں سے بھر چکی تھیں۔ یقین کرو وہ سانڈ جیسا لڑکا اس کے آگے مٹی کا ڈھیر ثابت ہو چکا تھا۔ ساتھ بیٹھے لڑکے نے بھی گفتگو میں اپنا حصہ ڈالنا ضروری سمجھا تھا۔ وہ سب اس واقعے کے عینی شاہدین میں سے تھے۔ وہ ہر لڑکی کے لیے ایک آئیڈیل ہے، جب بھی کوئی انہیں ہراس کرنے کی کوشش کرے تو ان سب کو اس لڑکی کی طرح ہمت و دلیری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وہ سب لوگ حیا کی بہادری پر اسے داد دے رہے تھے۔ ان کی گفتگو نہ زیبا الفاظ پر مبنی نہیں تھی، اسی لیے زرار نے ان کے پاس جانے کی بجائے اپنے قدم فائن آرٹس بلاک کی طرف بڑھا دیے۔ حیا بھی وہیں تھی کیونکہ آج کل ان کے پلے کی ریہرسل جاری تھی۔ تمام پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ سب لوگ مل کر وہیں پلے کی تیاری کرتے تھے۔ حیا کو سامنے موجود اسٹیج پر موجود کسی لڑکی کی بات پر مسکراتے دیکھ زرار کی گردن کی رگیں عجب تناؤ کا شکار ہو گئیں۔ مس حیا، ایک منٹ ادھر آئیے گا، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ زرار نے اپنے لہجے کی سختی کو بمشکل کنٹرول کرتے حیا کو سنجیدہ لہجے میں مخاطب کیا۔ اوکے۔ حیا کو زرار کے حکمیہ انداز پر غصہ تو آیا، مگر پھر وہ ضبط کا کڑوا گھونٹ پیتی اپنی دوست سے مصافحے کے بعد قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھا چکی تھی۔ وہ اس وقت اسٹیج کے آخری کونے پر اپنا رخ موڑے مضطرب انداز میں کھڑا ہوا تھا۔ حیا اسے خود سے مخاطب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے گلے سے مصنوعی کھانسی کی آواز نکالتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ شناسا نسوانی آواز سنتے ہی زرار الٹے قدموں واپس مڑتے اسے تیش بھری نگاہوں سے گھورنے لگا تھا۔ زرار کی آنکھوں کی لالی دیکھتے حیا ایک پل کے لیے سٹ پٹا سی گئی۔